دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون کون ہیں. محمد افضل حسینی صاحب فرما رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا عبدالرف اجمیری صاحب بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. فیاض عبادی صاحب فرما رہے ہیں ماشاء اللہ. محمود گیگانی صاحب دیکھ رہے ہیں. صالح مراد صاحب. محمد علی متین صاحب فرما رہے ہیں سبحان اللہ. عبد القیوم خان صاحب کراچی سے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں محمود گیگانی صاحب استاذ اعظم کو میرا محبت و برا سلام اور دعاؤں کی درخواست ہے. محمود گیگانی صاحب. اسی طریقے سے عبد القیوم صاحب فرما رہے ہیں عدنان بھائی اللہ پاک آپ کو سدا خوش رکھے. بہت شکریہ آمین. کمنٹ کا سلسلہ آج کچھ کم ہوگا اس لیے کہ مفتی صاحب تشریف فرما ہے اور ان سے زیادہ تر ہم گفتگو فرمائیں گے اور انشاءاللہ تعالی مفتی صاحب اپنے فیض و برکات سے ہمیں فیضیاب فرمائیں گے. مفتی صاحب سب سے پہلے تو قصیدہ بردہ شریف میں پڑھتا ہوں تو آج آپ تشریف لائے ہیں تو خواہش ہے کہ قصیدہ بردہ شریف آپ ہی پیش فرمائیں. ماشاءاللہ. الحمدللہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم من تذاكر جيران بزي سلام ما زجدادا انجارا من مقلات بدامي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وزل صحب صلاة منك دائمة على النبي بملهل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق يا اكرم الخلق مالي من نالوا ذوبه سواك عند حلول الحادث العمام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله. سب چلتے ہیں گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے. گزشتہ رات گزری اور آپ سے ہی سنا ہے ہم نے کہ 17 رمضان مبارک کی شب جو ہے یعنی 17ویں شب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وصال کی رات ہے اور اسی رات میں وصال ہوا اور اسی رات میں آپ کا تدفین کا سلسلہ ہوا. تو پہلے سیدہ پاک کی کچھ سیرت پر گفتگو ہو جائے اس کے بعد شہدائے بدر کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلمانوں کی ماں، عظیم ماں، محبوب رب العالمین، سبحان اللہ، صدیقہ کائنات حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبوب ترین اور بہت ہی لاڈلی بیوی ہیں. سبحان اللہ. اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں بڑا قرب پایا، بڑے مقام کی مالک ہیں.
ازواج مطہرات میں اور صحابیات میں کوئی صحابیہ علم و فضل میں نہ ان کے ہم پلہ ہے نہ ان کے قریب ہے۔ بہت سے صحابہ کرام، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ ام المومنین اپنے علم و فضل میں اور حدیث فہمی میں، قرآن فہمی میں ان لوگوں سے کم نہیں تھی، ان کی ٹکر کی تھی۔ سبحان اللہ۔ امت کو ان کے ذریعے بڑا فیض پہنچا اور علم کا ایک بہت بڑا باب حضرت عائشہ ام المومنین کے ذریعے امت کو پہنچا۔ بڑے فضل کی مالک ہیں، بڑی شان کی مالک ہیں۔ یہ بات مشہور ہے، سب جانتے ہیں۔ 9 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کا حصہ بنی مدینہ طیبہ میں، اور پھر انہوں نے 9 برس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، ماشاءاللہ۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رحلت فرمائی، حضرت عائشہ ام المومنین کی عمر مبارک محض 18 برس تھی۔ باقی ساری زندگی انہوں نے بیوگی میں گزاری، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری ماں کی حیثیت سے گزاری۔ ظاہر ہے وَأَزْوَاجُ أُمَّهَاتُكُمْ، ان کی نبی کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں، امت کی مائیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و فضل کی جبل عظیم تھیں، سبحان اللہ۔ اور امت کو ان کی علم سے، فضل سے بڑا حصہ ملا۔ آپ احادیث طیبہ پڑھیں، کتابوں میں ایک بڑا حصہ علم کا، احادیث طیبہ کا، حضرت عائشہ ام المومنین کی مرویات کا ملے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ سے بڑی روایتیں ہیں۔ آپ کی شانیں تو بہت ہیں۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی بہت سی باریک باتیں، مشکل باتیں، اور احادیث طیبہ میں انہوں نے سمجھ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے سوالات کیے۔ سبحان اللہ۔ ان کے سوال کے صدقے میں اللہ نے ہمیں پھر علم کی دولت سے نوازا۔ واہ، سبحان اللہ۔ مثال کے طور پر حضرت عائشہ ام المومنین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ جو کام کرے گا، جو گناہ کرے گا، اس کی جزا ضرور پائے گا۔ تو من یعمل سوءا یجز بہ، قرآن پاک کی وہ آیت ہے، من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی کوئی برا کام کرے گا، کوئی کوتاہی کرے گا، گناہ کرے گا، اس کی جزا اسے ضرور ملے گی، اس کی سزا اسے ضرور ملے گی۔ حضرت عائشہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ معاملہ سخت نہیں ہو گیا؟ اللہ کی ذات تو بڑی رحمت والی ہے، ہر گناہ پر پکڑ ہو اور عذاب ہو تو یہ معاملہ تو بڑا مشکل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عائشہ، یہاں جس سو کا ذکر ہے اور جس گناہ کا ذکر ہے اور جن کوتاہیوں کا ذکر ہے، وہ دنیا سے متعلق، وہ آخرت سے متعلق نہیں ہے، بلکہ وہ دنیا سے متعلق ہے۔ کیا معنی؟ کہ یہ جو انسان گناہ کرتا ہے اور انسان سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، برائیاں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت کے معاملات میں پاک رکھنے کے لیے دنیا میں تھوڑے بہت بیماریوں سے دوچار کر دیتا ہے۔ کبھی بخار ہو جاتا ہے، کبھی نزلہ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ دن کے لیے بستر پہ آ جاتا ہے، یعنی یہاں کی تکالیف، یہاں کی تکالیف۔ تو یہاں جزا سے مراد اور سزا سے مراد آخرت کی سزا نہیں ہے، بلکہ دنیا کی سزا ہے۔ تو یہ دنیا میں جو چھوٹی موٹی تکلیفیں ہیں، یہ ان گناہوں کا بدلہ ہیں، تاکہ بندہ یہاں سے جب جائے تو ان گناہوں سے پاک ہو کر خدا کی بارگاہ میں یہ بھی جائے۔ کریم کی رحمت ہے۔ کریم کی رحمت۔ اب اگر حضرت عائشہ نہ پوچھتی تو جان اس پر علماء کی کتنی بحث اللہ ہوتی۔ اکبر، سبحان ام المومنین نے پوچھ کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کر سارے دروازے پوچھنے واہ کے واہ، بند کر سبحان دیے۔ اللہ۔ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھ لیں آپ، ان کے ذریعے امت کو بڑے تحفے ملے۔ علم کا تحفہ تو ملا ہی، اس کے علاوہ بھی بڑے تحفے ملے۔ یہ جو ہم تیمم کرتے ہیں، جی جی، یہ حضرت ام المومنین کی مرہون منت ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث طیبہ میں آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قافلے میں تشریف فرما ہے، ایک جگہ پر رات کو پڑا ہوا، اور یہ کرنا تھا کہ بس صبح نکل جانا تھا۔ تو ہوا یہ کہ حضرت عائشہ ام المومنین نے اپنی بڑی بہن حضرت اسماء کا ہار مانگ کے لیا تھا،
اور وہ پہنی ہوئی تھی، وہ ہار کہیں گر گیا، اللہ، ہار گر گیا، اور ہار گرنے کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ ہار تلاش کیا جائے، تو آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ عائشہ کا ہار تلاش کرو۔ حضرت عائشہ کا ہار تلاش کیا گیا، ہار نہیں ملا، تو یہ تھا کہ چلیں صبح صحیح۔ تو یوں حضرت عائشہ کے ہار نے اور حضرت عائشہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے لشکر کو روک لیا۔ اللہ، اب جس میدان میں ٹھہرے ہیں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں، اور بغیر پانی کے وضو کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ اور ابھی وضو کا پانی کا کوئی متبادل اللہ نے تجویز بھی نہیں فرمایا تھا۔ اب یہ ہوا کہ حضرت عائشہ ام المومنین نے سارے لشکر کو روک لیا، اور خیمے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے زانوں پر سر رکھ کر محو استراحت ہے، آپ آرام فرما رہے ہیں۔ تو لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے شکایت کی، اور حضرت ابوبکر صدیق سے یہ شکایت کی کہ آپ اپنی بیٹی کو آپ دیکھو، ہار کی خاطر پورے نبی پاک کو بھی روک لیا، سارے لشکر کو بھی روک لیا۔ اب بتائیے ہم فجر کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ یہاں تو صبح ہو جائے گی نا، تو فجر کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز بھی ختم ہو جائے گی، آپ سمجھائیے تو حضرت عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں میں جس خیمے میں تھی میرے ابا جان تشریف لائے، اور مجھے بہت انہوں نے ڈانٹا، بہت ڈانٹا، اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنی انگلیوں سے یہاں میری کھوکھ میں کچوکے دیے۔ تو نے روک لیا حضور کو ہار کی خاطر، سارے لشکر کو روک لیا، یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ فرمایا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کی خاطر ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ اللہ، اور اسی دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا، اور وحی ہونا نازل ہو گئی، اور وحی کیا نازل ہوئی؟ یا ایمان والو جہاں تم پانی نہ ملے وہاں تیمم کر لیا کرو، 2 ضربیں، ایک ضرب دونوں ہاتھوں کی لگاؤ چہرے پر، پھر دوسری ضرب دونوں ہاتھوں کی، اور اس سے دونوں جو ہے نا بازوؤں کا کونیوں تک مسح کر لو۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہ تحفہ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وسیلہ سے امت کو دینا تھا، یہ روکنا ایک بہانہ تھا، سبحان اللہ، یہ ذریعہ بنا۔ ہاں، تو حضرت جبیر بن مطعم تشریف لائے، حضرت ابوبکر صدیق سے کہا واہ آل ابو بکر تمہارے کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، یہ اسلام سے تمہاری پہلی برکت تھوڑی ملی ہے، سبحان ہمیں اور بھی بہت برکتیں ملی ہیں، کیوں یہ گھرانہ بابرکت ہے، اور جب تک کہ قیامت نہیں آئے گی، جب تک تیمم کی یہ جو دولت اور نعمت ہے یہ حضرت عائشہ ام المومنین یاد آتی رہیں گی کہ ان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے امت کو اتنا بڑا انعام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، ایک بات یہ، آخری بات، جی حضرت عائشہ ام المومنین کا ویسے تو کسی سے کوئی ازواج مطہرات میں سے کسی سے کوئی موازنہ نہیں، سوائے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے کہ ان کی شان بھی جدا تھی، اور وہ ان کے نکاح میں آنے سے پہلے دنیا سے چل بسی تھی، اور ان کے ساتھ جو ان کی ازواج مطہرات ان کی ہم اثر تھیں، ان میں سب سے اونچا مقام جو ہے وہ، اور مقام محبوبیت اور مقام علم جو حضرت عائشہ ام المومنین کو تھا وہ کسی اور کو نہیں تھا۔ سبحان اللہ، تو حضرت عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں اللہ نے مجھے کچھ شانوں سے نوازا ہے، مجھے کچھ خصوصیات اللہ نے دی ہیں، اور وہ خصوصیات امت میں سے کسی کو نہیں ملی، اور میں ان میں سے خصوصیت یہ ہے کہ نکاح میں آنے سے پہلے حضرت جبرائیل امین میری تصویر ایک ہرے ریشم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے، اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی دنیا اور آخرت کی بیوی ہے۔ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ تمہارے نکاح میں آنے سے پہلے اللہ نے تمہاری تصویر مجھے دکھائی تھی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور یہ چند بار تصویر دکھائی ہے، میری ایک خصوصیت یہ۔ سبحان اللہ، دوسری خصوصیت یہ ہے کہ میں ازواج مطہرات میں وہ پہلی خاتون ہوں، پہلی عورت ہوں، پہلی لڑکی ہوں جو حضور کے نکاح میں آئی ہے۔ اللہ، اس سے پہلے کوئی اور کواری آپ کے نکاح میں نہیں آئی، میں پہلی کواری ہوں جو حضور کے نکاح میں آئی۔ کتنی خصوصیات ہو گئی؟ 2 خصوصیات۔ 2 ہو گئے۔ اور بعد تیسری خصوصیت یہ ہے کہ میں واحد حضور کی بیوی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے لحاف میں ہوتے تھے، اور کئی بار ایسا ہوا کہ اس دوران وحی الہی کا نزول ہوا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ،
کتنی ہو گئی خصوصیات؟ فرمایا میری چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آرام گاہ اور آخری آرام گاہ جو تمام مسلمانوں کے لیے مرجع ہے اور جس سے کوئی خوبصورت اور اعلی جگہ کائنات میں نہیں ہے، فرمایا وہ میرا حجرہ ہے جو حضور کی آخری آرام گاہ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ 4 ہو گئے۔ 4 ہو گئے۔ پانچویں خصوصیت میری یہ ہے، میری پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو حضور میرے گھر میں بھی تھے اور حضور کے جو سر اقدس تھا میرے سینے پر۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ تو یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے جاتے جو گئے تو حضرت عائشہ ام المومنین کے سینے پر سر رکھ کر دنیا سے آپ کی روح نے پرواز فرمائے اور حضرت عائشہ کا گھر ان کی آخری آرام گاہ۔ سبحان کتنی خصوصیات ہو گئی؟ 5۔ چھٹی یہ ہے کہ اور میں سب سے آخری غذا اور سب سے آخری چیز جو نبی پاک کے حلق اور معدے میں گئی وہ میرا لعاب تھا۔ اللہ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے اور آخری وقت آیا تو میرے بھائی عبد الرحمن کھڑے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جیب میں مسواک تھی پر نظریں حضور نے گاڑی چند بار، تو ہم سمجھ گئے کہ حضور کو مسواک کی ضرورت ہے کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو جانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو اب مسواک تھا اور خشک تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا حضرت عائشہ کو کہ آپ چبا کر دو۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عائشہ ام المومنین نے اسے چبایا، اور جب آدمی مسواک چباتا ہے تو کس سے چباتا ہے؟ دانتوں سے۔ دانتوں سے چباتا ہے، اور اس میں جو ملائمت اور نرم پن آتا ہے وہ کس سے آتا ہے؟ لعاب سے آتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ جو میرے لعاب سے آلود اور میرے دانتوں سے جو نرم کی ہوئی مسواک تھی وہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی اور اللہ کے محبوب نے اسے مسواک کیا۔ یوں سب سے آخر چیز جو ان کے حلق مبارک میں گئی وہ میری لعاب۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرمایا میری خصوصیت یہ بھی ہے کہ مجھ پر جب منافقین نے اور دشمنان اسلام نے ایک بےہودہ تہمت لگائی، جی جی، اور اس میں پورا حضور کا گھرانہ غمگین تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان غمگین تھے، اور اس میں کئی دن گزر گئے۔ اور میں وہ جو تہمت میری تھی، مجھ پر جو تہمت لگی تھی، تو میری صداقت اور میری برات اور میری پاک دامنی کا کیسا انتظام ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی تہمت لگی تھی، تو اللہ کریم نے ان کی پاک دامنی کے لیے حضرت زلیخہ کے خاندان کی ایک بچے سے اللہ نے ان کی پاک دامنی کا اعلان کرایا، بے شک۔ اور یہ کہا کہ دیکھو کہ ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہے۔ اگر آگے سے پھٹا ہے تو زلیخہ ٹھیک کہتی ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر غلطی زلیخہ کی ہے اور یوسف سچے ہیں۔ دامن وہ جو پچھلے کرتے کے پیچھے حصے سے ان کا کرتا پھٹا ہوا تھا۔ تو فرمایا حضرت یوسف پیغمبر پر جب تہمت لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کے لیے زلیخہ کے خاندان کے ایک بچے کی شہادت کو تجویز فرمایا، اور فرمایا جب مجھ پر تہمت لگی، محبوب رب العالمین پر تہمت لگی، تو پھر اس تہمت کی برات سے اور اس کی پاک دامنی کے لیے اللہ نے انسانوں کی شہادت قبول نہیں کی، بلکہ خود عرش سے حضرت عائشہ ام المومنین کے لیے برات کی آیات اور پوری سورت اتری، سورہ نور میں 17 تقریباً آیتیں ہیں وہ اتری۔ تو کیا شان ہے ہماری ماں حضرت عائشہ ام المومنین کی کہ ان کی برات کے لیے اللہ رب العزت آسمانوں سے آیتیں اتار رہا ہے، اور جب تک قرآن کریم پڑھا جاتا رہے گا اور قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا یہ آیتیں حضرت عائشہ کی تطہیر کی گواہی دیتی رہیں گی۔ جن پہ اتری ہے آیے تطہیر، جن پہ اتری ہے آیے تطہیر، وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، وہ
جی قبلہ. تو حضرت عائشہ ام المومنین کے بڑے فضائل ہیں، بڑے مناقب ہیں، اور ان کی خدمت میں صحابہ کرام آتے تھے، مسائل پوچھتے تھے. سبحان اللہ. اور وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جن کا حدیث میں بڑا اونچا مقام ہے، وہ آ کر حضرت عائشہ ام المومنین سے مسائل پوچھتے تھے. حضرت عبداللہ ابن زبیر کا کتنا اونچا مقام ہے، بہت بڑے فقیہ محدث ہیں، حضرت عائشہ ام المومنین کے بھانجے ہیں. سبحان اللہ. حضرت عائشہ ام المومنین سے بہت مسائل پوچھے. حضرت عائشہ ام المومنین کا جو گھرانہ ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دی. جب نکاح ہوا تو 6 برس عمر تھی، اور جب ان کی بدائی ہوئی تو 9 برس عمر تھی. آپ نے کبھی سنا کہ اتنا دانا انسان، ابوبکر صدیق جیسا دانا انسان اپنی 6 برس کی بیٹی کا نکاح ایک بزرگ سے کرتا، اور 9 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حصہ بناتا؟ اللہ اکبر. آپ کی عمر مبارک 63 برس تھی. 63 میں سے آپ 9 کو نکال دیجئے تو باقی کیا بچے؟ 54 54. ہاں 53 یا 54 سال بنتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر عزیز 54 برس ہے. 54 برس ٹھیک آپ نے. اور حضرت عائشہ ام المومنین کی عمر 9 برس ہے، اور رہی مزید 9 برس ہے. اب اتنی عمر کے بزرگ کو کوئی شخص اتنی چھوٹی بیٹی نہیں دیتا. اللہ. وہ عمروں میں تناسب کا خیال کیا جاتا ہے. 40 سال عمر ہوتی، 30 سال عمر ہوتی، 35 سال عمر، 9 سال کی بچی. کیا حضرت ابوبکر صدیق کو معلوم نہیں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال تک، 60 سے 70 سال ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عرصے میں دنیا میں تشریف لے جانا ہے. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہوں گے اس وقت میری بیٹی عین جوانی کو پہنچی ہوگی. جی. 18 سال کی عمر میں تو نبی پاک کا وصال ہوا نا، جب ان کی عمر 18 برس. جی. آج ہمارے یہاں 18 سال کی جو لڑکی ہے وہ اسکول پڑھ رہی ہوتی ہے، کالج پڑھ رہی ہوتی ہے. جی. اور ہمارے یہاں بچیوں کے لیے جو رشتے وغیرہ کے انتظامات ہوتے ہیں تو وہ تو 20-25 سال، 24 18 کے سال، بعد 28 سال شروع ہوتا ہے کی عمر میں جو ہے نا وہ بچیوں کی شادی ہوتی ہے. جی. تو حضرت ابوبکر صدیق نے سوچا نہیں ہوگا ان چیزوں کو، ساری چیزیں سوچی انہوں نے. بہت بڑے آدمی تھے، بڑے دانا آدمی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سب معلوم تھا کہ جب حضور کا وصال ہوگا تو میری جو بیٹی ہے وہ جوانی کی عمر کو پہنچے گی. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بڑے آدمی سے آپ نے رشتہ کرا دیا اپنی عزیزہ کا، اپنی بیٹی کا، تو یہ ہوتا ہے کہ چلے جب ان کا انتقال ہوگا تو کوئی بات نہیں، بڑا آدمی ہے، اور ان کے وصال کے بعد کسی اور سے نکاح ہو جائے گا. جی. اللہ رب العزت نے اس کو بھی حرام فرما دیا کہ نبی کی جو بیوی ہیں وہ تمہاری ماں ہے، اللہ. ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا. اللہ. تو یہ دروازہ بند ہو گیا کہ حضرت عائشہ کسی اور سے نکاح کر سکتے. اچھا چلے یہ صحیح کہ نکاح نہ صحیح، تو اتنا تو ہوگا کہ بہت بڑا آدمی ہے، میری بیٹی عیاشی بھی کرے گی اور اس کے انتقال کے بعد ساری جائیداد اسی کی ہے، مال دولت مل جائے گی، مال دولت مل جائے گا. اور حضرت ابوبکر صدیق اس کی راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث. ہم جو انبیاء ہیں وہ کسی کے وارث نہیں ہوتے، کسی کو وارث بناتے نہیں ہیں، کسی کے وارث ہوتے ہی نہیں ہیں، نہ کسی کو وارث بناتے ہیں. تو یہ دروازہ بھی بند ہو گیا وراثت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد عین جوانی میں بیوہ ہو جائے، نکاح کا دروازہ بھی بند ہو، وراثت کا دروازہ بھی بند ہو. پھر ابوبکر صدیق نے ایسا کیوں کیا؟ جی. ابوبکر صدیق نے یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہستی ہیں کہ اپنی زندگی کی ساری مال و متاع اور اپنی بیٹیاں اور بیٹے بچے حضور پر قربان کر دو. اللہ اکبر. انہوں نے حضور پر مال بھی قربان کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بھی قربان کی، اور اپنی بہت بڑی بیٹی حضور کے نکاح میں دے کر قربانی، بچے بھی قربان کر دیے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. سب اصحاب بدر کے حوالے سے آج یوم الفرقان ہے، یوم بدر ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو ایسی ہے کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے لیکن ان کی شان ختم نہیں ہو سکتی.
اصحاب بدر کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے. آج یوم الفرقان ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے سے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا, تو ذرا ناظرین کو یہ بتائیے کہ آج کتنا بڑا آپ نے دن درست ہے. فرمایا. اسلام میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں جی کبھی. ان تمام جنگوں میں غزوہ بدر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ غزوہ بدر کو اللہ رب العزت نے یوم الفرقان قرار دیا. سبحان اللہ. اور یہ وہ جنگ ہے کہ جس میں آنن فانن مسلمان اور مسلمانوں کی ریاست مدینہ طیبہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی، آپ کی افواج، دنیا میں ان کو عروج ملا. سبحان اور دنیا نے ان کی قوت کو تسلیم کیا کہ یہ بھی ایک قوم ہے، سبحان اللہ. یہ بھی ایک قوم ہے، یہ بھی ایک انداز رکھتی ہے. سبحان اللہ. تو غزوہ بدر وہ اسلام کا پہلا غزوہ ہے اور وہ پہلی جنگ ہے جس سے اسلام کو عزت ملی سبحان اللہ. اور 4 دانگ عالم عزت ملی. ہر کوئی ششدر تھا کہ 313 نے 1000 کو کیسے پچھاڑ دیا. اللہ. عرب کے سورماؤں کو، قریش مکہ کو، ان رئیسوں کو ڈھیر کر دیا ان لوگوں نے. دنیا میں بڑی عزت ملی، بڑا مقام ملا یوم الفرقان کے نام سبحان سے. اللہ. 313 جو تھے جی قبلہ. یہ اتنے عالی منزلت لوگ ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ سب سے زیادہ فضیلت والے 4 لوگ ہیں صحابہ کرام، جی جی. خلفائے راشدین. جی جی. ان کے بعد عشرہ مبشرون، ان کے بعد غزوہ بدر کے شہداء، سبحان اللہ. کیا بات. غزوہ بدر کے شہداء، غزوہ بدر کے شرکاء. سبحان تو غزوہ بدر میں 313 شامل ہوئے. یہ 313 ایسی ہستی ہیں کہ علماء نے لکھا ان 313 کا نام پڑھ لو اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرو، دعا قبول ہوگی. اللہ اکبر. سبحان اللہ. 313 اتنے مقدس لوگ ہیں. سبحان اللہ. تو بتائیے جن کے نام کا وسیلہ اتنا عالی شان ہے، ان کی ذاتیں کیسی عالی سبحان مرتبہ اللہ. ہوں گی. قربان جائیں. سبحان اللہ. 313 لوگ تھے. سبحان اللہ. بڑی عجیب اس کے اندر کہانیاں ہیں اور بڑی عجیب داستانیں ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان نے کمال کر دیا. اللہ. اور اللہ رب العزت کی انتہائی مہربانی اور انتہائی رحمت نے ساری دنیا کو ششدر کر دیا. اللہ اکبر. 313 مٹھی بھر جماعت. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے، اللہ. دعائیں مانگتے تھے. اللہ نے اپنے محبوب کی دعا سنی، قبول فرمائی، اور قبولیت کے نتیجے میں پھر اللہ نے عظیم الشان فتح سے نوازا. سبحان اللہ. تو اس میں کئی واقعات ہیں. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ غزوہ بدر میں 2 بھائی تھے. ایک کا نام معاذ تھا اور ایک کا نام معوذ تھا. جی جی. معاذ و معوذ یہ دونوں بھائی ہیں. یہ کس کے بیٹے ہیں؟ یہ حضرت عفرہ کے بیٹے ہیں. عفرہ یہ 2 بھائی ہیں. اٹھتی جوانی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں، چچا بتاؤ، ایک دائیں تھا ایک بائیں تھا، ابو جہل کا. مجھے بڑی حیرت ہوئی. اللہ. ان کا بیٹے تم ابو جہل کا کیوں پوچھتے ہو؟ کہا بتاؤ تو صحیح، ہم جھپٹنا چاہتے ہیں، اس کا کام تمام کرنا چاہتے ہیں. اللہ. ابھی ایک کی بات ختم نہیں، دوسرا بولا چچا ابو جہل کہاں ہے؟ اللہ. اب ان دونوں بھائیوں کی نظر ابو جہل پر تھی اور ان کو معلوم تھا کہ یہ سردار قوم کا، اس کا کام تمام ہوا تو جنگ کا کام تمام ہو گیا. اللہ. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ نظر آیا، کلیں گے وہ شاہین کی طرح جھپٹے. اللہ. کام تمام کر دیا. معاذ اور معوذ. معاذ اور معوذ. بازو ایک کٹ گیا اور بازو کٹنے کے بعد اس کا تسمہ رہ گیا، لٹک رہا تھا بازو. یہ بازو لٹکتا ہوا بازو گڑبڑ کر رہا تھا، بڑھنے نہیں دے رہا تھا. پاؤں کے نیچے رکھا، تسمہ توڑ دیا. اللہ اکبر. افرا وہ ماں ہے، یہ ہماری بہنیں، ہماری مائیں، بیٹیاں ذرا سنیں، ایسی بھی خواتین اسلام میں شیر دل پیدا ہوئی. یہ افرا کے بیٹے ہیں. اور افرا صحابہ کرام صحابیات میں وہ نصیب والی خاتون تھی جن کے 6 جوان بچوں نے غزوہ بدر میں قدم رکھا تھا. اللہ. 6 جوان بچے، 6 جوان بیٹے، انہوں نے غزوہ بدر لڑی. کوئی یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ایک عورت، اس کے ساری کی ساری پونجی، اس کی کل کائنات میدان جنگ میں آ جائے.
یہ کیا تھا؟ دین سے محبت تھی، پیغمبر اسلام سے محبت تھی سبحان اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہو، تاریخ اسلام کا ایک بڑا واقعہ ہے، جی جی اس سے حضرت افرا کا وہ سمجھ میں آئے گا آپ کو، ان کی شخصیت۔ ایک خاتون نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ میرا بیٹا غزوہ بدر میں شہید تو ہو گیا ہے، اسے ایک تیر لگا ہے لیکن گمنام تیر لگا ہے، معلوم نہیں کسی مسلمان نے مارا ہے، کافر نے مارا ہے، کس نے مارا ہے۔ تو یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کے بارے میں بڑی مجھے تشویش ہے، آیا میرا بیٹا اس نے شہادت پائی ہے یا نہیں پائی ہے؟ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ اگر اس نے شہادت پائی ہے تو میں صبر کر لوں، اور اگر شہادت نہیں پائی، بغیر شہادت کے مر گیا تو پھر جی بھر کر رو لوں۔ اللہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان ابنک اصاب الفردوس الاعلیٰ، تیرے بیٹے نے فردوس اعلیٰ کو پا لیا، وہ شہید ہے۔ سبحان اللہ، دیکھو یہ ہے اللہ کے نبی کا علم، سبحان اللہ، اس خاتون کا جذبہ، یہ حضرت افرا ہیں اللہ اکبر، جی، سبحان اللہ، اسلام کی ایسی شہدا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اور اس کے رسول کی ایسی شہدائی اور ایسی محبت کرنے والی۔ سبحان اللہ۔ غزوہ بدر کی میں بہت سی باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جنگ شروع میں معلوم یہ ہو رہا تھا کہ جانے اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اس سے پہلے جھڑپیں ہوئیں تھوڑی بہت، مسلمانوں کی کفار کی جھڑپیں ہوئیں غزوہ بدر سے پہلے، جی، لیکن یہ باقاعدہ جنگ تھی۔ اصل میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا کہ ہم جو ہے وہ کفار مکہ نے ابو سفیان کو بڑا مال دیا اور مال دے کر بھیجا ہے ان کو، اور تاکہ یہ بیچ کر آئیں اور اس سے حاصل ہونے والے پیسے سے اسلحہ لیا جائے اور اسلحہ کو مسلمانوں پر استعمال کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ بڑی تشویشناک خبر تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ اپنے رفقا کے ساتھ، مہاجرین و انصار کے ساتھ مدینہ طیبہ سے باہر نکلے کہ ہم راستہ اس کا روکیں اور اس کے جو قافلہ ہے اس پر حملہ کریں۔ تو یہ قافلہ روکنے کے لیے تھا، مسلمانوں کے پاس ساز و سامان تھا ہی نہیں، لڑنے کا سامان ہی نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور یہ تھا کہ قافلے کے راستے کو روکا جائے۔ جب وہاں پہنچے تو پتہ ہی یہ چلا کہ قافلہ تو جان بچا کے نکل گیا، اور قافلے نے پہلے سے مکہ مکرمہ میں ابو سرداران قریش کو اطلاع بھیجی تھی کہ ہمیں ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ہمارا قافلہ لوٹنا چاہتے ہیں، جس قدر ہو سکے ہماری مدد کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے نکلے اور ابو جہل اپنے ساتھیوں کو لے کر، سرداران قریش کو لے کر یہاں آ کر روانہ ہوا قافلے کے بچاؤ کے لیے۔ قافلہ تو بچ گیا، تو کہا قافلہ تو بچ گیا ہے۔ ابو جہل نے کہا نہیں، اب قافلہ نکلا ہے، اب تو ہم کام تمام جب تک نہیں کریں گے اسلام کا، اور جب تک کہ ہم ان کو سبق نہیں دیں گے، صحابہ کرام واپس نہیں آئیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے پہلے سے فرما دیا تھا، محبوب ایک چیز دیں گے، یا قافلہ یا جنگی فتح، ان میں سے ایک دیں گے۔ قافلہ نکل گیا تھا، پیچھے کیا رہ گیا؟ جنگ، تو اس میں فتح ملنی تھی، یہ اللہ کا وعدہ تھا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ابدیت، خدا کی بارگاہ میں عاجزی، گڑ گڑانا، رونا، خشوع و خضوع حضور پر کیفیت طاری تھی۔ سبحان اللہ، وعدہ پہلے سے تھا، تو اللہ رب العزت کی پھر رحمت تو جوش میں آئی، اپنے محبوب کو فتح مندی دی۔ اچھا، اس لیے بھی آپ لڑنے کے لیے نہیں گئے، تشریف لے گئے کہ آپ کے ساتھ انصار تھے، اور انصار سے آپ کا جو معاہدہ تھا مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو یہ تھا کہ مدینہ طیبہ پر کوئی بھی دشمن حملہ آور ہوگا ہم سب مل کر مدینہ کو بچائیں گے، لیکن باہر نکل کر بھی لڑنا ہے اس کی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب اس میں تھا کہ اب تو جنگ کی نوبت آ رہی ہے، تو انصار کیا کہتے ہیں؟ مہاجرین نے تقریری کی، لیکن حضور چاہتے تھے انصار بولے نا، ان سے معاہدہ ہے، یہ بات تھی نہیں، تو پھر انصار کس طرح حضور کا ہماری طرف اشارہ ہے، یا رسول اللہ فکر نہ کریں، آپ ہمیں حکم دیں، ہم اپنے گھوڑے سمندر میں دوڑا دیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ،
رسول اللہ ہم قوم موسیٰ تھوڑی ہیں ہائے ہائے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ وہ ہے کہ آپ لڑیے اور آپ کا اللہ آپ جانیے آپ لڑیے اور یا آپ لڑیے اور آپ کی قوم لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم نہیں، آپ لڑیں اور آپ کا رب لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ تو یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دمک اٹھا خوشی سے، اور پھر آپ نے بدر میں آپ تشریف لے گئے، اور پھر دنیا نے نظارہ دیکھا کہ اللہ رب العزت کی کیسے مدد نازل ہوتی ہے۔ 313 نے 1000 کا غرور کیسے خاک میں ملا، اللہ اکبر، یہ تماشا چشم فلک نے دیکھا، دنیا نے دیکھا۔ 70 مارے گئے اور 70 گرفتار ہو گئے، یعنی صفایا ہو گیا نا سرداران قریش، خالی ہو گیا بڑے بڑے سورما، اور کتنے عرصے تک مکہ مکرمہ ماتم کدہ بنا رہا۔ اللہ 70 مارے گئے، ابو جہل جیسا آدمی خبیث، 70 مارے گئے۔ اور جب یہ واقعہ پیش آنا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی خبر دی تھی اللہ نے، تو آپ نے لکیریں کھینچ کھینچ کے بتایا یہاں یہ ملے گا، حضور کے علم غیب، یہاں یہ ملے گا، یہ ملے گا۔ ما فی الغد بأی ارض تموت، کون کس سرزمین پر مرے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ جو پانچ چیزیں ہیں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمائی ہیں، اور یہ ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ بالکل درست ہے، بے شک اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن اس واقعے سے معلوم ہوا اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ جس کو چاہے عطا فرمانے، اور فرمانے لگے تو کوئی اللہ کا ہاتھ پکڑ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، یوں 70 مارے گئے۔ اور سبحان اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وہاں سے ہوئے تو حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ 3 دن تک لڑائی کے بعد، جنگ جیتنے کے بعد 3 دن تک وہاں قیام فرماتے تھے، قیام فرماتے تھے۔ تو قیام فرمانے کے بعد جب جانے لگے تو وہ قلیب بدر کنواں کہ جس میں ان کی لاشیں گھسیٹ کر ڈالی گئی، جی جی، یہ بھی آپ اسلام کا مزاج دیکھیے آپ، کہ دشمن ہے نا، لاشیں پڑی رہتی، گدے آ کر کھاتی، کتے آ کر کھاتے، ان کی لاشوں کی بے حرمتی ہوتی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلام کا پیغام تو دیکھیے، انسانیت تو دیکھیے، ہائے ہائے ہائے، انسانیت کا مقام تو دیکھیے کہ ہیں تو کافر دشمن ہیں، لیکن ہیں تو انسان۔ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ دفنا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو چیلوں پر نہیں چھوڑ دیا، اللہ اکبر، گدوں کے سپرد نہیں کر دیا، کتوں اور درندوں کے سپرد نہیں کیا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانیت کا پیغام دیا، اور آپ نے ان کی لاشوں کو، کیونکہ زیادہ تھی 70 تھی، تو فرمایا اس گڑھے میں ڈال دو، ایک ہی جگہ پر، ایک ہی جگہ پر ڈال۔ وہ مشکل تھا، ان کے لیے خبریں بنائی جاتی اور یہ کیا جاتا کہ گڑھے میں ڈلوا دی۔ جب جانے لگے تو فرمایا کہ ہم نے اللہ کا وعدہ پا لیا ہے، امید ہے کہ تم نے وعدہ پا لیا ہوگا۔ تو حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ مردوں کو سنا رہے ہیں جن میں کوئی جان ہی نہیں۔ فرمایا عمر تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جب کافر سنتا ہے مرنے کے بعد، تو پھر جو اللہ والا ہے وہ کس شان کے ساتھ سنتا ہے۔ کیا خوبصورت جملہ ہے، سبحان اللہ۔ جب اللہ کے دشمنوں کی سماعت کا یہ عالم ہے، تو جو محبوبان خدا ہیں ان کی شان سماعت کیا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو غزوہ بدر سے ایک تو یہ ملا، علم فی الغد بھی، سماع موتا بھی، احترام انسانیت بھی، اور اللہ رب العزت کی مددیں بھی، سبحان اللہ۔ حضرت افرا جیسی صحابیات اور صحابہ اکرام کا جذبہ جہاد اور جذبہ سرفروشی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سب یہ اصحاب بدر میں جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ مارکہ بدر کا شیر کون ہے؟ ویسے تو مارکہ بدر کے شیر جس کو دیکھو ہمیں شیر ہی نظر آتا ہے، لیکن مارکہ بدر جو ہے یہ ٹاپ آف دا لسٹ، جی وہ سیدنا امیر حمزہ ہے۔ سبحان اللہ، سید حضور سیدنا الشہداء امیر حمزہ ہیں، کیا شان ہے۔ اور وہ کفار کہتے تھے آپ کے امامے پر جو مرغ کی کلغی ہے نا، کلغی، جی جی،
یہ مرغ کی جو کلغی تھی یہ نشان تھا ہائے ہائے، حضرت سید الشہداء کا. ہر کوئی کہتا تھا اس کلغی والے نے ہمیں مار دیا. اللہ اکبر. سب سے پہلے میدان میں تشریف بھی لائے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی بڑی بہادری اور شجاعتیں ہیں، اور وہاں بھی آپ نے داستانیں بہادری کی رقم فرمائی ہیں. لیکن معرکہ بدر میں جسے کہا جانا چاہیے کہ صحرا جس کے سر آتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہائے ہائے. پیارے چچا ہائے ہائے، حضرت سبحان سید اللہ، الشہداء سبحان امیر حمزہ اللہ، ہیں سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ. اچھا ایک چیز اور، جی قبلہ. جب غزوہ بدر ہوا، اور ان غزوہ بدر والوں کی شان میں بتا رہا ہوں آپ کو، 313 کا نام لے لیجئے، دعا مانگیے، اللہ دعا قبول فرمائے گا. سبحان اللہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم. ہاں. اللہ کی رحمت اہل بدر کے سامنے ظاہر ہوئی اور ان سے فرمایا اہل بدر آج کے بعد جو چاہو کرو، اللہ ہم نے پیش کی تمہارے گناہ معاف کر دیے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. آج کے بعد جو چاہو کرو. اللہ اکبر. کھلی چھوٹ دے دی. یہ مطلب نہیں ہے زنا کرو، یہ مطلب نہیں چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، کسی کا حق مارو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے بخشش کی ضمانت دی تو پھر تمہارے گناہوں سے حفاظت کی بھی ہم ضمانت دیں. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ. یہ اصل میں گناہوں سے حفاظت کی ضمانت واہ ہے واہ. کہ اہل بدر کا اب چال چلن پہلے بھی اچھا تھا، جی. لیکن ایسا علی شان ہوگا ان سے گناہ سرزد ہی نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. تو اس انداز میں فرمایا کہ معلوم ہے تم جو چاہو کرو، سبحان اللہ. ہم نے پہلے سے معاف کی. یہ محبوبیت ہوتی ہے ہائے ہائے. کہ بھائی آپ کو پیش کی اجازت دے دی، جو چاہو کر لو، آپ کو سبحان چھوٹ ہے اللہ. بس. اللہ اکبر. سبحان اللہ. لیکن عزت والا جب کسی عزت والے کو یہ جملے بولتا ہے تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ تم چاہو تو میری بے عزتی کرو. اسے بھی معلوم ہے کہ یہ جملہ میں نے کہنا کس سے ہے. بالکل. تو اللہ رب العزت کی رحمت کو معلوم ہے کہ یہ جملے کس سے کہنے ہیں. ہائے ہائے. تو اہل بدر سے فرمائے جا رہے ہیں. چنانچہ میں ایک واقعہ اسلام کا بڑا عجیب ہے. جی قبلہ. حاتب ابن ابی بلتا، حاتب بن حاتب حاتم. حاطب حاطب. آخر میں با ہے. حاتب بن ابی بلتا ایک صحابی ہے، اور یہ بدری صحابی. سبحان اللہ. دیکھو نا، یہ بھی شان ہے. یہ بھی کہا جائے بھی کون ہے، یہ بدری صحابی ہے. واہ واہ. یہ بدری صحابی ہے. تو یہ بدری صحابی تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کرنا تھا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی یہ تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ تھا اس چیز کو خفیہ رکھنا، اور کسی کو بتانا تک نہیں ہے. کانوں کان خبر نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منصوبہ ہے کہ وہ مکہ مکرمہ کو فتح کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ آپ نے اس کو انتہائی رازداری میں رکھا. حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، اور یہ جو چند لوگ تھے گنے چنے بہت ہی زیادہ اصحاب قرب، تو ان کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھا. حاتب بن ابی بلتا کو پتہ چل گیا، یہ بدری صحابی، سبحان اللہ. ان کو پتہ چل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنا چاہتے ہیں مکے پر. تو حاتب بن ابی بلدہ نے مکہ مکرمہ کے کچھ لوگوں کو خط لکھ دیا. خط میں یہ لکھا، آگاہ رہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر عن قریب حملہ کرنا چاہتے ہیں. ہم پہلے سے بتا رہے ہیں آپ کو، سنبھلنا ہے تو سنبھل جاؤ. اس قسم کا مضمون کا خط آپ نے لکھا حاتب بن ابی بلتا نے. اور یہ خط ایک عورت کے سپرد کیا. عورتیں اب تک احترام کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں، محفوظ طریقے سے خط پہنچے گی. اس عورت نے اپنی چٹیا میں خط محفوظ کیا جی. اور چل دی، مکہ مکرمہ چل دی خط پہنچانے کے لیے سرداران قریش. اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ نے بتایا اللہ. سبحان. راز فاش ہونے جا رہا ہے. تو آپ نے حضرت علی کو اور حضرت علی کے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیجا. آپ نے فرمایا مکہ مکرمہ کی راہ لو، اور روضہ خاک کے مقام پر آپ کو ایک پر اسرار عورت ملے گی، اور اس کے پاس حاتب بن ابی بلتا کا خط، اللہ. وہ خط لے کے آ جاؤ اور اس عورت کو بھی لے آؤ. جب وہاں پہنچے تو واقعی جب وہاں پہنچے تو عورت کو دیکھا روضہ خاک میں موجود. حضرت علی نے فرمایا
خط نکالتی ہو یا تمہاری گردن اتار دو. اور ڈر گئی, اس نے خط نکال دیا. حضرت علی لے کر آ گئے, اور جو راز جو فاش ہونے جا رہا تھا بچ گیا, وہ راز فاش نہ ہو سکا. حضرت علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خط لے کر آئے. آپ نے خط پڑھا تو آپ کو دکھ ہوا, تو آپ نے اس کا اظہار فرمایا حضرت بکر سے, حضرت عمر سے, اور آپ نے حاتب بن ابی بلتہ کو طلب فرمایا, وضاحت پیش کرو کہ تم نے کیوں کیا. حضرت عمر نے عرض کیا, یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن اتاروں. اتنی بڑی حرکت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بولنے کا موقع دیا, ہے کوئی بات, اسے بولنے کا موقع. تو حاتب بن ابی بلتہ نے کیا کہا, اس نے عرض کیا میرے ماں باپ قربان جائیں, مجھے معلوم ہے میں نے غلطی کی ہے. یا رسول اللہ یہ جو عمر ہیں یہ لوگ اور ان جیسے لوگ, ان کا کوئی قریبی عزیز, ان کا بچہ, ان کی بیوی, ان کی بیٹیاں مکے میں نہیں ہیں, ابو بکر کی بھی نہیں ہے, میں, میرے بیوی بچے ابھی تک مکے میں ہیں. اللہ, رسول اللہ مجھے ڈر لگا رہتا ہے, میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا, ان کی حفاظت کا کیا ہوگا. یہ قریش مکہ کے رہ مکرم پر ہیں یا رسول اللہ, میں ان کی خوش آمدید کرتا ہوں, تو جا کر میرے بچے ان کی تکلیف سے بچے ہوئے ہیں. یہ میں نے ایک احسان کرنا چاہا ان پر, احسان کرنا چاہا تاکہ وہ میرے بچوں کی تکلیف کے بدلے میں نے یہ احسان کرنا ان کا چاہا. اعتماد بحال ہو جائے. اور یا رسول اللہ میں نے کیوں کیا, مجھے یقین تھا میرا کام ہو جائے گا, ان کا کام نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اس لیے کہ اللہ نے تو حضور کو فتح دینی ہے نا, ہائے سبحان یا رسول اللہ کچھ بگڑے گا تھوڑی آپ کا, اللہ اکبر, سبحان اللہ, اور میرا کام ہو جائے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سچ کہا ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ اجازت دیجیے میں اس کی گردن اتاروں. نہیں ابو بکر یہ بدری ہے. اللہ اکبر. کون ہے یہ؟ بدری ہے. اللہ اکبر. اور اللہ رب العزت نے پہلے سے معاف کر دیا ان کو. اللہ اکبر. اور فَإِنَّ اللَّهَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا ہائے شِئْتُمْ ہائے ہائے, قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ, میں نے تمہیں معاف کر دیا. اللہ نے پیشگی معاف کر دیا ہے, ہم اسے کچھ نہیں کہنا ہے, ہم اس کا عذر قبول کرتے ہیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ. یہ شان ہے اصحاب بدر کی. چنانچہ اصحاب بدر جو تھے انہیں ہر مقام پر اولیت حاصل تھی. حضرت بکر صدیق کے دور میں, حضرت عمر کے دور میں کہا جاتا پہلے نمبر پر انعام اصحاب بدر. اللہ اکبر. اصحاب بدر اول. تو خلفائے راشدین, عشرہ مبشرہ, اور عشرہ مبشرہ کے بعد پھر اس امت کے ہیرے اور آسمان ہدایت کے ستارے حضرات اصحاب بدر. الحمدللہ میں نے بھی زیارت کی ہے, آپ نے بھی کی ہے. مجھے تو آپ ہی کے ساتھ نصیب ہوئی ہے الحمدللہ. میرے ساتھ یار, جی جی, اختر بھائی بھی تھے. جی الحمدللہ, پورا الحمدللہ اپنے لوگ. پھر میں ایک دفعہ اپنی فیملی تھی میری, اور ہمارے ریاض اشرفی صاحب ہمارے کراچی کے دوست ہیں, ان کی فیملی, تو ہم لوگ جو ہے وہ اصحاب بدر گئے تھے. کیا بات ہے مصطفیٰ. اور وہ جبل جو ملائکہ, کیا شان ہے. حضرت قائد اہل سنت مولانا شاہ منورانی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا آج یوم ولادت بھی ہے. قائد اہل سنت کا 17 رمضان یوم ولادت. قائد اہل سنت کا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں پھر حضرت کے اتفاق سے دیکھو دکھ رہا ہے, میری اس طرف توجہ. مشرف بھائی رات تشریف لائے تھے, انہی پر گفتگو ہوئی ہے. اچھا, تو یہ دیکھیں یہ حضرت قائد اہل سنت کی روحانیت ہے. جی الحمدللہ. تو حضرت قائد اہل سنت مولانا شاہ منورانی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے فرماتے سنا کہ یہ جو طبل جنگ بجتے ہیں, جی قبلہ, تو طبل جنگ وہاں بھی بجا, بدر میں بجا طبل جنگ, بدر نکارہ جی طبل جنگ. تو حضرت مولانا شاہ منورانی فرماتے ہیں کہ وہ جو طبل جنگ جو بجا تھا, فرمایا آج بھی عارفین وہ طبل جنگ اپنے کانوں سے سنتے ہیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ. رات کے پچھلے پیر طبل جنگ بجتا. اللہ اکبر. اس قدر عظیم جگہ ہے وہ, عظیم جگہ, سبحان اور عظیم لوگ ہیں, سبحان اللہ. صاحب یہ تو سلسلہ ایسا ہے. تو غزوہ بدر جو ہے جی جی, یہ اسلام کی فتوحات کا پہلا قطرہ تھا, مرکز ہے نا, پہلا قطرہ تھا. سبحان اللہ. یہاں سے آغاز ہوا اسلام کی بلندی کا, پھر اسلام تھا پھیلتا چلا گیا. سبحان اللہ. تو یہ جتنے بھی بعد میں غزوے آئے اور جتنے مجاہدین تھے جنہوں نے سرحد حجاز سے باہر ملکوں کو فتح کیا, تو یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ اصحاب بدر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سلسلہ وہیں سے چلا. سب ہماری زندگی ختم ہو جائے, اصحاب بدر کا تذکرہ ختم نہ ہو,
کئی لوگوں نے کمنٹس میں آپ کے لیے سلام بھیجا ہے, کئی لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں سب کا سلام پیش کروں. سب نے دعاؤں کے لیے بھی آپ سے کہا ہے. اصحاب بدر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جو شان ہے نرالی شان ہے, سب سے اعلیٰ شان ہے. جو آپ نے ارشاد فرمایا جتنے صحابہ شہید ہوئے ان کے ناموں کی برکت, صرف 1 منٹ رہ گئے ہمارے افطار ٹرانسمیشن کا, تو اس میں بتا دے ذرا صحابہ کرام جو شہید ہوئے. جو شہید ہوئے ہیں, ہاں تو وہ 14 صحابہ کرام ہیں جی جن کے نام وہاں پر آپ نے بھی وہ دیکھا, جی جی دیوار پر نام لکھے ہوئے ہیں, اور ہم نے بھی, جس میں حضرت ام افرا کے بچے بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں, اور کچھ وہاں شہید ہوئے, کچھ آگے چل کر شہید ہوئے. جی جی جب مدینہ طیبہ جا رہے تھے کچھ لوگ وہاں شہید ہوئے. تو اور ان کی برکتیں ہیں ماشاءاللہ, ان کے نام, ان کی ناموں کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. سبحان اللہ. سب ناظرین کا بہت زیادہ اصرار دعا کے لیے تھا, لیکن دعا کرانے کا وقت نہیں ہے, تو آپ سب کے لیے ایک جملہ دعا یا ارشاد فرما دیں. دعا مانگ لیتے ہیں 1 منٹ, آدھے منٹ کے لیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. مالک مولا اصحاب بدر کا صدقہ امت کی مغفرت فرما, اور اس بلا کو, وبا کو کا جلد خاتمہ فرما, اس ٹرانسمیشن کو کامیابی عطا فرما, دنیا اور آخرت میں اے اللہ میں سرخرو فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك